قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کیا شیر خوار بچے کا پیشاب نجس ہے یا نہیں؟ نجس ہے، اگرچہ کچھ علماء اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، مثلا داود ظاہری شیر خوار بچے کے پیشاب کو نجس نہیں کہتے بلکہ طاہر کہتے ہیں۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ امام شافعی کا بھی جو مسلک بیان کرتے ہیں وہی مسلک بیان کرتے جو مسلک بیان کیا ہے داود ظاہری کا، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ قاضی ایاز کی تردید کر کے کہتے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امام شافعی کی جو صحیح رائے ہے، مفتابی جو رائے ہے وہ جمہور کے ساتھ ہے، اور جمہور کا یہ کہنا ہے کہ وہ سبھی شیر خوار بچے کا جو پیشاب ہے وہ نجس ہے، کیونکہ کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو جمہور جو علماء ہے اس میں امام شافعی بھی آئیں گے بچے کا پیشاب بہرحال نجس ہے، اگر بچہ پیشاب کپڑے پہ یا کسی چیز پہ کر دے تو اس کا دھونا ضروری ہے، لیکن تھوڑا سا اختلاف ہے بچے کے پیشاب کے دھونے میں، تھوڑا سا اختلاف ہے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ ایک طرف سے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ دوسری طرف سے ہے، جو ایک اختلاف بھی زیادہ کوئی بڑا نہیں ہے، حدیث رسول میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کی بنا پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شیر خوار بچے کا جو پیشاب ہے، چونکہ اسے صاف کرنے کے لیے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پانی کی چھینٹیں لگانے کی ضرورت ہے، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک، کہ ایک قول کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ پانی کے چھینٹے اتنے مارنے چاہیے پیشاب پہ، چھوٹے شیر خوار بچے کے پیشاب پہ اتنی پانی کی چھینٹیں مارو کہ بہہ تو نہ جائے پانی، جب اس میں پانی کی چھینٹیں لگائے تو اس سے قطرے نہ ٹپکے، لیکن اگر اس کو ہم نچوڑیں تو نچوڑنے سے پانی کے قطرے ٹپک جائے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ چھینٹیں نہیں لگانی ہے، بلکہ جب شیر خوار بچہ پیشاب کرے تو اس کو سیدھا دھونا ہے، کیونکہ دلیل سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ حدیث رسول ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال پیشاب سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ وہاں پر پیشاب سے بچنے کی تاکید آئی ہے، وہاں پر چھوٹے بچے کے پیشاب اور بڑے انسان کے پیشاب کی کوئی قید نہیں ہے، مطلق پیشاب سے یہ بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بچے کے پیشاب کو چھینٹے نہیں لگانے بالکل دھونا ہے، کیونکہ یہ جو اختلاف تھوڑا سا ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے زیادہ قوی نظر آتی ہے، اس بنا پر کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کے پیشاب کو چھینٹے لگائیے، کیونکہ ان کے پاس جو حدیث ہے وہ نزح اور رشن، نزح اور رشن ایسے الفاظ آئی جس کے معنی چھینٹے لگانے کے آتے ہیں، ان الفاظ کی بنیاد پر وہ استدلال کرتے کہ جہاں پر بچہ پیشاب کرے تو چھوٹے بچے کے پیشاب پر چھینٹے لگا کر اس کو صاف ہو جائے گا، لیکن سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے ہمیں پیشاب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اس بنا پر جب پیشاب سے بچنا ہے تو اس کو بہتر دھونا ہے نہ کہ چھینٹے لگائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سیدنا ابو حنیفہ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ جو رشن یا نزاحہ یہ الفاظ جو چھینٹے لگانے کے معنی میں لیتا ہے، تو سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے کہ جو الفاظ رشن یا نزحہ یہ جو الفاظ ہیں اس کے معنی چھینٹے لگانے کے نہیں بلکہ غسل خفیف کے معنی میں ہے، اور چونکہ اس کے دلائل بھی ہیں، کچھ احادیث رسول ایسے ہیں جیسے مزی کے بارے میں ہے جہاں پر بیان کیا جو مزی کے اگر کسی سے مزی خارج ہوتے اس کو صاف کرنے کا جو طریقہ اس میں لفظ نزحن کا لفظ آیا ہے، چونکہ لفظ نزح طے شدہ بات ہے، مزی کو دھونا پڑتا ہے، اسے چھینٹے لگانے سے پاک نہیں ہوگا وہ، تو وہاں پر لفظ نزح جو کہ دھونے کے معنی میں، اس لیے سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی کی جو دلیل ہے اس کا جواب یہ دے رہی کہ دیکھیے نزح جو ہے وہ چھینٹے لگانے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ غسل خفیف کے بارے میں۔ بہرحال کل ملا کر اگر دیکھا جائے زیادہ بڑا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر چھوٹا بچہ پیشاب کر دے تو طے شدہ باتیں ناپاک ہیں، اس کے بعد اس کو دھونا ہے تو دھونے کے لیے چھینٹے لگانے سے بہتر ہے کہ اس کو دھو لو، اچھی طرح سے پانی نچوڑ لو تاکہ ہم شک سے وسوسے سے دور رہے، پھر اس کے بعد جا کر وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق